السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل قوم هاد، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. محترم اور مکرم سامعین کرام، ناظرین کرام، اپنی اس گفتگو میں انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کریں گے، جو مشتمل ہوگا انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور شناخت کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ان 40 کے ایام میں آئیے ہم شہادت سید الشہداء اور آپ کے اصحاب باوفا کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ امام زمانہ کی معرفت کیوں ضروری ہے اور آپ کی شناخت کیوں واجب ہے؟ اس کے چند علت اور چند اسباب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پروردگار نے یہ فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر مقرر کیا ہے، تو اس ہادی
اور رہبر کی معرفت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ ہادی اور رہبر کو نہیں پہچانیں گے تو ظاہر ہدایت کس سے حاصل کریں گے؟ اگر ہدایت انسان کو حاصل کرنا ہے، دین سمجھنا ہے، اسلام سمجھنا ہے، تو ضروری ہے کہ انسان ہادی کو بھی پہچانے اور ہر ایک سے اپنا دین کو اخذ نہ کرے، ہر ایک سے اپنا مذہب نہ لے، بلکہ ضروری ہے کہ دین کو اسی سے لیا جائے جسے پروردگار نے لینے کے لیے کہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، پیغمبر کے بعد، انبیاء کے بعد وہ امام کی ذات ہے۔ دوسری وجہ امام کی شناخت کی یہ ہے کہ اس لیے کہ پروردگار عالم دنیا میں اپنی ہر نعمت کو امام کی برکت سے نازل کرتا ہے۔ اگر امام روئے زمین پر نہ ہو تو دنیا تحت ختم ہو جائے اور نابود و برباد ہو جائے۔ امام کی بابرکت ذات ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار اپنے گناہ گار بندوں پر رحم کرتا ہے اور نعمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کی نعمتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے خود فرما رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو کبھی اسے شمار نہیں کر سکتے، کبھی اسے گن نہیں سکتے ہو۔ تو امام زمانہ کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان کے ہی وسیلے سے ہمیں رزق ملتا ہے اور انہی کے وسیلے سے ہمارے گناہ پروردگار معاف کرتا ہے، انہی کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے، انہی کے وسیلے سے سبزے اگتے ہیں، انہی کے وسیلے سے دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، سکون لے رہے ہیں۔ ورنہ آج انسان اگر نظر دوڑائے دنیا میں تو گناہ اتنے پھیل چکے ہیں، برائیاں اتنی عام ہو چکی ہیں، فساد اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اس دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، دنیا کا فائدہ نہیں تھا۔ اگر دنیا میں کوئی کامل ترین اور اللہ کا بندہ کامل ترین، اکمل ترین مصداق کہلانے کے لائق ہے تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے اور آپ کی بابرکت ذات ہے۔ یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ اور بھی وجوہات ہیں، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں فرمایا اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، من ماتا جو شخص مر جائے، ولم یعرف اور اس نے نہیں پہچانا ہو، امام زمانہ ہی اپنے زمانے کے امام کو۔ اس سے یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہونا ضروری ہے اور ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے۔ تو من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد ماتا میتتن او میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ جاہلیت کی موت کون سی موت ہے؟ بعض جگہ ملتا ہے کہ جاہلیت کی موت قرآن سے پہلے کی جو زندگی تھی اور اسلام سے پہلے کا جو زمانہ اور دور تھا وہ جاہلیت کی زندگی تھی۔ آپ اگر اسلام سے پہلے دیکھیں تو خطۂ عرب میں کس قدر ثقافت اور تہذیب گری ہوئی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کسی کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا، اور طرح طرح کے خرافات، جس طریقے کی آپ جاہلیت تصور کر سکتے ہیں وہ پائی جاتی تھی اسلام سے پہلے۔ اور جب اسلام آیا ہے تو دھیرے دھیرے اس نے تہذیب کو پھیلانا شروع کیا اور دینداری سکھانا شروع کیا اور لوگوں کو آشنا کرایا آداب اور تہذیب سے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو مہذب بنایا اور انسان اپنے آپ کو آگے کی منزلوں تک پہنچائے۔ تو دین اسلام نے ان چیزوں کو سکھایا اور پیغمبر اسلام نے بتایا۔ تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے یقیناً کوئی امام بھی بنایا ہوگا، کوئی امام بھی بتایا ہے، تبھی تو فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ اور پیغمبر اسلام کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں دنیا میں، اور فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، معرفت، امام کی معرفت رکھنا جب واجب قرار دے دیا اور اس کی
معرفت کے بغیر مر جانا جاہلیت کی موت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام بھی کوئی ایسا ویسا امام نہیں ہوگا، ہماری طرح معمولی انسان نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہو، پیغمبر کا بتایا ہوا ہو، معصوم ہو، ہر برائی سے پاک ہو، جو انسانوں کی رہنمائی کر سکے اور ہدایت کر سکے۔ ضروری ہے وہ کہ ایسا امام ہو، اس کی معرفت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ غیر معصوم کی اطاعت اور اس کی پیروی کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ تصور ہی نہیں ہے اور عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور اس کی موت جاہلیت کی موت ہو جائے، اور وہ امام کوئی عام آدمی رہا ہو، نہیں، بلکہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے اور پیغمبر کا وارث، جیسا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے ویسا امام ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جاہلیت کی موت کیسی ہوگی کہ وہ بے دین مرے گا۔ اور اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، دنیا کے سارے علوم اکٹھا کر لے، دنیا کی سب کچھ جان جائے، ساری معلومات اس کے پاس ہو، ہر چیز اس کے پاس ہو، لیکن اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ بہت عجیب جملہ ہے۔ دنیا کی ہر شے اس کے پاس ہو، ہر شے کا علم ہو، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتا ہو، روزے رکھتا ہو، ہر علم اس کے پاس ہو، فلسفہ ہو، منطق جانتا ہو، ادبیات عرب جانتا ہو، دوسرے اور بھی جتنے دنیا میں علوم ہے سب کو جان لے، لیکن اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور جاہل مرے گا۔ تو کیا کوئی انسان یہ پسند کرے گا کہ اسے بے دین کہا جائے؟ جب مر جائے تو کہا جائے یہ بے دین تھا، اس کے پاس دین نہیں تھا، اور جس کے پاس دین نہیں ہے ظاہر سی بات ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی ثقافت اور کوئی تہذیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ثقافت، تہذیب اور آداب سکھاتا ہے اور دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اور اس کی معرفت اور اس کی اصلاح کرتا ہے، انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، صحیح باتیں بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، دین ہی بتاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ انسان مرے اور اسے بے دین کہا جائے اور اسے بے معرفت کہا جائے، غیر دیندار کہا جائے، بے ایمان کہا جائے۔ لہٰذا امام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ انسان اگر مر جائے اور دنیا میں اس کے پاس سب کچھ ہو، سارے علوم ہے، لیکن امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، جب آپ سے پوچھا گیا مولا اس معرفت کا مطلب کیا ہے، پیغمبر اسلام نے جو فرمایا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا موتہ علی الکفر والضلال، جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت کفر اور گمراہی پر ہوگی، یعنی جب وہ اس دنیا سے جائے گا اور اپنے امام کو نہیں پہچانے گا تو اس کی موت لکھی جائے گی اس کے نامہ اعمال میں کہ یہ گمراہ مرا ہے اور یہ کفر پر مرا ہے۔ عزیزان محترم، دیکھ رہے ہیں کہ امام کی معرفت کس حد تک ضروری ہے، کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر امام کی معرفت نہ ہو انسان کو تو اس کی موت جاہلیت سے مراد کفر اور ضلالت اور گمراہی کی موت ہے، کہ وہ بھٹکا ہوا تھا، راہ راست سے ہٹا ہوا تھا، اس کی موت ایسی موت ہوگی، گمراہی کی موت ہوگی۔ تو یہ اہم نہیں ہے کہ انسان کتنا روزے دار ہے، کتنا نمازی ہے، کتنے اعمال بجا لا رہا ہے، کتنا کیا کر رہا ہے، اہم یہ ہے کہ اس نے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے امام کتنا پہچانا، امام کے لیے کیا کیا، امام کی معرفت کیسے حاصل کی، کیا اس نے امام کو اپنا واجب الطاعہ اور مفترض الطاعہ سمجھا، یہ سمجھ رہا ہے کہ امام کی آج ضرورت ہے، امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ کیا انسان اپنے امام کو پہچاننے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے؟ جس طریقے سے امام ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر امام ہمارے لیے پروردگار کے توسط سے ہم تک نعمتوں کا وسیلہ ہیں تو کیا ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنے امام کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اپنے اطراف کا اگر جائزہ لیں تو یقیناً جواب ملے گا نہیں۔ جس قدر امام شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا شیعہ بھی امام کو اسی طریقے سے یاد کرتے ہیں؟
جواب ملے گا نہیں۔ تو یہ وجوہات تھی کہ کیوں ضروری ہے امام کی معرفت۔ اس لیے اور بھی جو فائدے بتائے گئے ہیں امام کی معرفت کے، کہ امام کو جب انسان یاد کرے گا تو اس کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچے گا، اس لیے کہ امام کی معرفت خدا کی معرفت ہے۔ اس لیے کہ امام کو جتنا پہچانے گا، جس قدر امام کی معرفت حاصل کرے گا، جتنے کمال امام میں دیکھے گا، جتنے فضائل امام کے معلوم کرے گا، جتنی امام کی قدرت کو معلوم کرے گا، آپ کی عبادت، تقوی، جہاد اور دوسری چیزیں، دعا، جتنی امام کی معرفت ہوگی، جتنے کمالات امام کے اس کے لیے واضح ہوں گے، اس قدر پروردگار کی معرفت اسے حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ جب وہ امام کے کمال دیکھے گا تو کہے گا کہ جب بندہ ایسا ہے تو اس کا پروردگار کتنا باکمال ہوگا، کتنا قدرت مند ہوگا، کہ جب امام جو اللہ کا بندہ ہے اس نے ایسی مخلوق بنائی ہے تو خود خالق کیسا ہوگا، کتنا بے نظیر اور کیسی بے مثال ذات ہوگی پروردگار کی جس نے ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے۔ تو انسان امام کے ذریعے سے خدا تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے زمانہ غیبت میں بڑی تاکید کی گئی ہے کہ انسان دعائے معرفت کو پڑھتا رہے۔ دعائے معرفت کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہوں گے یا اگر نہیں پڑھی ہے تو سنتے ہوں گے، اس دعا کو آدمی پڑھتا رہے۔ بہت تاکید ہوئی ہے کہ آخری زمانے میں ضرور انسان اس دعا کو پڑھتا رہے، دعائے معرفت کو پڑھتا رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان سلامت رہے گا۔ چھٹے امام سے اور دیگر ائمہ سے بھی مروی ہے کہ انسان آخری زمانے میں کیسے اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکتا ہے، کہ چاروں طرف آپ جدھر بھی نکلیں تو گناہ کے راستے ہر طرف ہموار ہیں، گناہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو کیسے انسان اپنے آپ کو سلامت رکھے گا، کیسے اپنے ایمان کو بچائے گا، کیسے اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے؟ تو فرمایا اس وقت آخری دور میں وہی شخص دین پر باقی رہ سکتا ہے جو ہمارے قائم اور ہمارے مہدی کی امامت پر یقین رکھتا ہوگا اور ان کی کما حقہ اطاعت کرے اور ان کے فرمان پر عمل کرتا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں امام کو پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آخری زمانے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بے دین نہ ہو جائیں، بے ایمان نہ ہو جائیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امام کو پہچانیں اور ان کی امامت پر یقین رکھیں۔ یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جانتے کہ ہاں ہمارا کوئی امام ہے جو پردہ غیب میں ہے اور کبھی ظاہر ہوگا، نہیں۔ آپ کو اگر یقین ہے کہ آپ کا امام ہے، آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، ہماری مجالس میں، ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم انہیں نہیں پہچان پاتے لیکن ہمیں امام دیکھتے ہیں اور ہمیں پہچانتے ہیں۔ اسی لیے ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو بعض ایسے ہوں گے جو کہیں گے ارے انہیں تو دیکھا تھا ہم نے، فلاں جگہ دیکھا تھا، فلاں جگہ ہم نے انہیں پایا تھا، ان سے ملاقات کی تھی۔ امام لوگوں کو پہچانتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں پہچان پاتے۔ لیکن بعض وہ خوش قسمت افراد بھی ہیں کہ جو امام کو دیکھتے ہیں اور ان کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور انہیں پہچان بھی لیتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جب امام چاہتے ہیں، خود چاہتے ہیں تو امام انہیں پہچانواتے ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہیں، اور وہ لوگ امام کو پہچان لیتے ہیں۔ بہت سے علماء دوران غیبت میں، غیبت کبریٰ میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت کا شرف بخشا ہے اور انہیں پہچانوایا ہے۔ ان میں سے سید بحر العلوم کو لے لیجئے، مقدس اردبیلی ہیں، شیخ انصاری ہیں اور دیگر علماء ہیں۔ باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ہمارے ہاں عبقری الحسان، وہ پوری کتاب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جن لوگوں نے ملاقات کیا ہے اور انہیں شرف ملا ہے، وہ پوری کتاب اسی پر مشتمل ہے، واقعات پر مشتمل ہے۔ اگر فرصت ملے تو ضرور اس کا مطالعہ فرمائے جان محترم۔ تو امام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان آخری زمانے میں اپنے دین کو سلامت رکھنے کے لیے، ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے امام کو پہچانے۔ اس لیے کہ امام اگر پردہ غیب میں ہیں تو کیا ہوا، لیکن وہ امام کو جو فائدہ ہے روئے زمین پر رہنے کا وہ ہمیں مل رہا ہے۔ جب پوچھا گیا معصوم سے کہ کس طریقے سے زمانہ غیبت میں امام سے فائدہ حاصل ہوگا، تو معصوم نے فرمایا جس طریقے سے بادل کے پیچھے خورشید چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اجالا رہتا ہے کچھ اور فائدہ دیتا ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں جانے کے باوجود بھی اسی طریقے سے ہم تک فیض رسانی کر رہے ہیں اور اللہ کا فیض
ہم پر جاری و ساری ہے امام کی برکت سے۔ تو ایک فائدہ یہ سب سے بڑا فائدہ کہ انسان اگر اپنے ایمان کو کامل رکھنا چاہتا ہے اور بچا کر رکھنا چاہتا ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے، چاہیے کہ امام کے دامن سے متمسک رہے اور ہر وقت امام سے مدد حاصل کرتا رہے، توسل کرتا رہے۔ یقین جانیے کہ آپ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کچھ مانگیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ امام رد کر دیں آپ کی حاجت کو، اس لیے کہ یہ خانوادہ، یہ خاندان ایسے گھرانے سے ہے، ایسے کریم گھرانے سے ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا ہے، چاہے دیر صحیح سویر صحیح، لیکن وہ حاجت آپ تک ضرور پہنچے گی، ضرور ملے گی۔ آپ مانگ کر تو دیکھیے، آپ امام کے لیے دعا کر کے تو دیکھیے، آپ امام سے توسل کر کے تو دیکھیے۔ امام ہمارے زمانے کا امام ہے، اور امام کے لیے یہ وارد ہوا ہے کہ الامام کون ہے؟ والد الشفیق، ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے امام، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وَأُمُّ الْبَرَّةِ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ، اور جیسے بکری اپنے بچے کو کس طرح سے چاہتی ہے، اس طریقے سے امام بھی ایک ماں کی طرح اپنے شیعوں سے، اپنی رعیت سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ دوسری اور بھی تشبیہات ہے امام کے لیے کہ امام ایک بہترین دوست ہے، اور وحدت میں، تنہائی میں آپ کا مونس و غمخوار ہے۔ تو امام کی یہ اوصاف بیان کیے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام کے جو اوصاف بیان کیے ہیں کہ والد شفیق ہے، مادر مہربان ہے، دوست مہربان ہے، تنہائی میں آپ کا مونس و یاور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی چیزیں امام کے اوصاف میں بیان کی گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان صرف اپنے دوست سے بیان کرتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنی ماں سے بتاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف اپنے باپ سے بتاتا ہے، جو چیز باپ سے بتائی ہے وہ ماں سے نہیں کہہ سکتا، یا بعض چیزیں جو ماں سے کہتا ہے وہ باپ سے اپنے دوست سے نہیں کہتا ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنے دوست سے کہتا ہے، اپنے باپ سے اور ماں سے نہیں کہتا ہے۔ لیکن امام کی وہ ذات ہے، امام کی وہ حیثیت ہے، امام کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات بابرکت ہے کہ امام کے لیے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ امام ایک ہی وقت میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، دوست بھی ہے، انیس وحدت بھی ہے۔ تو جو چیز آپ اپنے دوست سے بیان کر سکتے ہیں وہ امام سے بیان کر سکتے ہیں، جو چیز آپ اپنی ماں سے بیان کر سکتے ہیں، باپ سے بیان کر سکتے ہیں اور دوسروں سے نہیں بیان کر سکتے، وہ تنہا صرف امام سے بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو آپ اپنے دوست سے بیان کر رہے ہیں، ماں سے بیان کر رہے ہیں، باپ سے بیان کر رہے ہیں، ان تینوں چیزوں کو، چاروں چیزوں کو، اور جتنی بھی آپ کی ضرورتیں ہیں وہ سب کے سب آپ امام سے ایک ہی وقت میں بیان کر سکتے ہیں۔ جبکہ آپ دوسری جگہ جائیں گے باپ سے بیان کرنے تو ہر بات آپ اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتے، لیکن امام کی ذات وہ ذات ہے جس سے آپ ہر چیز اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں، اپنا پیغام کہہ سکتے ہیں اور اس سے التجا کر سکتے ہیں۔ امام کی یہ ایسی ذات ہے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آخری زمانے میں کیسے ہم اپنے ایمان کو بچائیں۔ ایمان کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ امام زمانہ سے توسل کرتے رہیں۔ اور دیکھیے دعائے معرفت کی میں بات کر رہا تھا، دعائے معرفت میں یہی وارد ہوا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، پروردگار مجھے اپنے نفس کی معرفت عنایت فرما۔ اللہم اے اللہ عرفنی، مجھے معرفت عطا کر، مجھے شناخت عطا کر، نفسک اپنی ذات کی معرفت عنایت فرما۔ فَإِنَّكَ، کہ بے شک تو، ان لم تعرفنی نفسک، اگر تو اپنی ذات کی معرفت مجھے نہ دے گا، اپنی معرفت عطا نہیں کرے گا، فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، تو میں تیرے رسول کو بھی نہیں پہچان پاؤں گا۔ تو یہ فیض خدا کے ہاں سے آئے گا کہ خدا توفیق دے گا، خدا چاہے گا۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، تو میں تیرے رسول کو بھی نہیں پہچان پاؤں گا اگر خدا نہیں چاہے گا۔ پھر آگے جملہ ہے اللہم عرفنی رسولک، پروردگار مجھے تو اپنے رسول کی معرفت بھی عنایت فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، کہ بے شک اگر تو اپنے رسول کی معرفت اور شناخت مجھے عطا نہ کرے، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، تو میں تیری حجت اور تیرے امام کو بھی نہیں، تیری بنائے ہوئے امام کو بھی نہیں پہچان پاؤں گا۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر مجھے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کو بھی میں نہیں پہچان پاؤں گا۔ پھر آگے جملہ ہے اللہم عرفنی حجتک
پروردگار تو اپنی حجت کو بھی مجھے پہچانوا دے، اس کی بھی معرفت عنایت فرما۔ دیکھیے جتنے بھی جملے ہیں سب میں آ رہا ہے معرفت۔ معرفت میں نے بتایا معرفت کیا ہے، کہ انسان اگر معرفت کے بغیر مر جائے، امام کو پہچانے بغیر مر جائے، تو اس کی موت کفر اور ضلالت اور گمراہی کی اور بے دین ہو کے مرنے والے لوگوں کی موت ہوگی۔ تو دعائے معرفت میں یہ آیا۔ آگے جملہ ارشاد ہے، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ پروردگار تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عنایت فرما، فإنک ان لم تعرفنی حجتک، اگر تو نے اپنی حجت اور اپنے امام کی معرفت مجھے عطا نہیں کی تو ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تینوں معرفتیں ضروری ہیں، خدا کی معرفت بھی ضروری ہے، رسول کی معرفت بھی ضروری ہے، اور حجت خدا کی بھی معرفت ضروری ہے، کیونکہ اگر حجت خدا کی معرفت نہیں ہوئی تو انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کی موت مر رہا ہے۔ اس لیے بے شک امام کی معرفت ضروری ہے۔ بس عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں خود امام سے دعا کروں گا کہ مولا خود آپ دعا کریں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہمارے نامہ اعمال سیاہ ہیں، سیاہیوں سے بھرے پڑے ہیں، آپ پروردگار کے ہاں خود ہمارے لیے دعا کریں، اس لیے کہ آپ کی دعا رد ہونے والی نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یقیناً آپ دعا فرماتے ہیں اپنے شیعوں کے لیے، اور امام ہمارے نام اعمال کو آپ جب دیکھتے ہوں گے تو گریہ کرتے ہوں گے، مولا اس کے لیے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، مولا ہم تو اس قابل نہیں ہیں پروردگار سے کچھ طلب کریں، اس لیے آپ کو واسطہ قرار دیتے ہیں، اور آپ اس قابل ہیں کہ پروردگار سے دعا طلب کریں گے ہمارے لیے تو پروردگار آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ مولا ہمیں اس قابل بنائے پروردگار کہ ہم آپ کی معرفت حاصل کر سکیں اور آپ کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں، اور آپ کی معرفت اس طریقے سے حاصل کر سکیں جیسا معرفت حاصل کرنے کا آپ کا حق ہے مولا، اور ہر وقت ہم آپ سے متوسل رہیں اور آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ عزیزان محترم ہم اگر امام کے لیے دعا کریں گے تو امام ہمارے لیے دعا کریں گے، اور اگر امام ہمارے لیے دعا کرتا ہے تو یقیناً وہ دعا پروردگار کی بارگاہ ہمیں یقیناً قبول ہوگی، اس لیے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کا یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں ہمارے اعمال پر یقین نہیں ہے، ہمارے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن امام کا اعمال، امام کی زبان وہ پاک و پاکیزہ ہے کہ امام اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، کبھی ہرگز رد نہیں ہونے والی ہے۔ تو آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار سے، پروردگار تو ہمیں ہمارے امام کی معرفت نصیب فرما، اور جہاں بھی ہمارے امام ہوں پروردگار ہمیں ان کے جمال سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، اور پروردگار ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، اور پروردگار جو بھی ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں پروردگار، جو ہمارے گناہ ہیں پروردگار، ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے پروردگار عذاب نہ کرنا، بلکہ اپنی رحمت واسعہ کے طفیل میں پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي